اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ محدث سے آپ سب جانتے ہیں، وہ بھی فقہ مالکی کے بانی ہیں، مجتہدین میں ہے۔ ان کا ایک شاگرد ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، ایک مدینہ میں شخص تھا، اور یہ زمانہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا، پہلی صدی دوسری صدی ہجری کا۔ ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں، وہ گناہ گار مشہور تھا نعوذ باللہ کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا کہ استاد جی، یہ جو شخص ہے نا، یہ مشہور ہے کہ یہ گناہ گار ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے یہ واقعی گناہ گار ہے یا نہیں ہے۔ آپ تو کہیں گے کتنی اچھی بات کی ہے شاگرد نے، میں بھی ہوتا میں بھی کہتا ہاں چلو دونوں چلتے۔ آپ نے فرمایا کیسے دیکھے گا؟ اس نے کہا دیکھنے کا طریقہ یہ ہے، جب یہ گھر میں ہوگا نا، رات کو ہم کسی کی چھت پر چڑھ جائیں گے یا جو بھی عمل، کسی کے گھر میں گھس جائیں گے اور اس سے اجازت لیں گے، اور رات کو اس کے گھر میں جھانکیں گے کہ یہ کرتا کیا ہے، واقعی گناہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ نے جس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، تو کون ہے کہ اس کے عیب کو ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ تجھے یہ حق کس نے دیا ہے کہ دوسرے کے گھر میں تو جھانک اور جھانک کر اس کا عیب لوگوں کو پتا؟ تو یہ وہ بیماری ہے جس کو آج کل ہم بیماری سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اس بیماری کو ہم اپنی مہارت سمجھتے ہیں۔ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں فلاں شخص کے بارے میں، شاید آپ کو علم نہ ہو، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، وہ کمزوری ہے، فضول میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو۔ بڑی حدیث ہے، میں انہی الفاظ کو جو تجسس کے بارے میں ہے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا، لا تتبعوا عورات المسلمین، لوگوں کے، مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو، مسلمانوں کے عیب، خفیہ عیب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو۔ فرمایا، جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، پھر اللہ اسے اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اللہ اسے دنیا میں ذلیل کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہی کیوں نہ ہو، گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل ہو جاتا ہے۔